بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی اردو کہانیوں کے ترجموں میں سے ایک کہانی چوتھا یکا، جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے سراج الدین شیدہ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیلگا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سوال کا مطلب؟ دیکھو نا میڈم، میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا کہ میں اس سے نیچے کھیلوں کے کمرے میں بات کروں۔ لوری نے کمرہ نشست کو نگاہوں سے سراتے ہوئے کہا، یہ بڑا نفیس اور آراستہ کمرہ ہے، اس کمرے میں اس سے بات کرنا ٹھیک بات نہیں۔ استوار اور فولادی عزم کے ساتھ کہے گئے ان فکروں نے ہیلگا کے جسم میں سردی کی شدید لہر دوڑا دی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم اسے زخمی تو نہیں کرو گے؟ کچھ پتہ نہیں میڈم، میرا خیال ہے کہ ایسا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ بے حسی سے مسکرا دیا۔ کچھ ادھیڑ عمر لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ جوان سمجھتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے آرچر کو 2-4 ہاتھ لگانا پڑیں، اور اگر ایسا کرنا ہی پڑا تو بہتر ہے کہ وہ کھیلوں کے کمرے میں فرش پر گرے۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ خوف کی ایک تیز لہر ہیلگا کو جھنجھناتی ہوئی گزر گئی۔ وہ بے وقوف نہیں ہے لوری، اور میرے ساتھ کھیلوں کے کمرے میں جانے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نے ایسا کہا تو وہ فوراً ہی چوکنا ہو جائے گا۔ چیونگم کو جبڑوں میں گردش دیتے ہوئے لوری کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تو پھر ٹھیک ہے میڈم، میں یہاں اسے زور کا ہاتھ نہیں رسید کروں گا۔ اگر ہلکی سی ٹھکائی پر وہ نہ مانا تو پھر اسے زبردستی کھیلوں کے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اب وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں میڈم، تم اسے جلدی سے بلوا لو۔ ہیلگا پس و پیش میں پڑ گئی۔ کیا یہ متشددانہ کارروائی مناسب ہے؟ کہیں اس اقدام سے کوئی اور مصیبت تو نازل نہیں ہو جائے گی؟ پھر اسے آرچر کی بے رحم نگاہیں یاد آ گئیں جب اس نے بھنائی ہوئی آواز میں کہا تھا، فیصلے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے لیے کوئی راہ مفر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ ابھی دستخط کر دو۔ اس یاد نے ہیلگا کا ارادہ مضبوط کر دیا۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی اور ایڈن ہوٹل کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا مسٹر آرچر ہوٹل میں ہے؟ میڈم 1 منٹ۔ انتظار میں چند منٹ گزر گئے، پھر دوسری طرف سے آرچر کی قدرے بہکی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو، میں آرچر بول رہا ہوں، کون ہے؟ جیک، میں ہیلگا بول رہی ہوں۔ اس نے اپنی آواز میں سرعت اور صدمے کا سا تاثر بھرتے ہوئے کہا، تم سے جلد ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایک اہم بات وقوع پذیر ہو گئی ہے۔ اہم بات؟ وہ کیا؟ تم جلدی سے گھر چلے آؤ۔ کیا مطلب؟ میں اب کھانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ آرچر کی آواز سے بشاشت اور نفاست کی جگہ خفگی اور الجھن ظاہر ہونے لگی۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے 3 بجے آنے کو کہا تھا۔ میں تمہارا منتظر ہوں جیک۔ میں 2 گھنٹے میں ملن جانے والی گاڑی پکڑ رہی ہوں اور وہاں سے آج رات نیو یارک کے لیے پرواز کر جاؤں گی۔ کیا باتیں کر رہی ہو؟ آرچر کی آواز سے اب اور زیادہ کوفت اور کبیدگی ٹپک رہی تھی۔ بیکار کے سوال مت کرو جیک، ہیلگا نے اپنی آواز میں گھبراہٹ کے عنصر کا اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہم ٹیلی فون گفتگو کر رہے ہیں اور یہ باتیں فون پر نہیں ہو سکتی۔ ابھی ہینکل کا فون آیا ہے، اس نے ایک اشد ضرورت کے تحت مجھے بلوایا ہے اور میں آج رات واپس جا رہی ہوں۔ او میرے خدا، کیا ہرمن؟ ہیلگا نے چیخ کر اس کی بات کاٹ دی۔ او جیک، اوپن لائن پر یہ بات کہنے کی نہیں۔ ہینکل کہتا ہے کہ قبل از وقت افشا سے بے حد نقصان ہوگا۔ ایک لفظ بھی نہیں جیک، ساری مارکیٹ تہو بالا ہو کر رہ جائے گی۔ جلد آؤ۔ ہاں، آرچر کی آواز بوکھلاہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ 10 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اور لائن ساکت ہو گئی۔ کامیابی کے احساس سے سرشار ہونے کے بعد ہیلگا نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ مسرت اس کے روئیں سے پھوٹ رہی تھی۔ کامیابی اور امید سی ہو گئی تھی، مگر داؤ کارگر رہا تھا۔ اس نے عیاری اور چالاکی سے آرچر پر یہ واضح کر دیا تھا کہ ہرمن یا تو انتقال کر گیا ہے اور یا پھر انتقال کرنے ہی والا ہے۔ مارکیٹ کے ذکر نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ اس ذکر نے آرچر کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ سب کچھ بھول کر ہرمن کی موت کی تردید یا تصدیق حاصل کرنے بھاگا چلا آئے گا۔ ہیلگا کو معلوم تھا کہ ہرمن کی موت کی افواہ بھی مارکیٹ کی قیمتوں کو منتشر اور تہو بالا کر سکتی ہے۔ سٹاک کی قیمتیں تیزی سے زوال پذیر ہوں گی
اور آرچر کو خبر ہوگا کہ اس خبر کے افشا ہونے سے پہلے ہی سٹاک کے دام کھڑے کر لے اور بعد میں موزوں وقت پر دوبارہ سٹاک خرید لے۔ آرچر کو گھر آتے وقت یہ روح فرسا خیال بھی ستا رہا ہوگا کہ ہرمن کی موت کے ساتھ ہی وہ ہیلگا پر اختیار کھو چکا ہے اور اب دھونس اور دھاندلی کے بجائے نرم رویہ اپنانا ہوگا۔ ہیلگا نے فاتحانہ انداز سے لوری کی طرف دیکھا اور سانس روکتے ہوئے کہا، لوری، تجویز کامیاب رہی، وہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑکی کے قریب تنہا کھڑی اس سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھی جو رہائش گاہ کی طرف آتی تھی۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور گرم کمرے کے باوجود اسے ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ تشدد اور مار پیٹ سے اسے اتنی نفرت تھی کہ لڑائی مار کٹائی والی ٹی وی اور دوسری فلمیں وہ سرے سے دیکھا ہی نہیں کرتی تھی، لیکن آج عملی زندگی میں وہ اسی اقدام پر مجبور ہو رہی تھی۔ اسے بخوبی احساس تھا کہ دھوکے اور فریب کا علم ہوتے ہی آرچر کسی شے زور سانڈ کی طرح بفر جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ جوان اور تنومند لاری اس بفرے ہوئے سانڈ پر قابو پا لے گا، مگر پھر بھی یہ نظارہ دیدنی نہیں ہوگا۔ لوری اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا اور بتا گیا تھا کہ جب تک آرچر کمرہ نشست میں نہیں پہنچتا وہ نگاہوں سے اوجھل رہے گا۔ اس نے کہا تھا، میڈم، پہلے تم اس سے بات کر لو، ممکن ہے وہ سیدھی راہ پر آ جائے، میں چھپ کر تمہاری باتیں سنوں گا، اگر وہ سیدھی طرح نہ مانا تو پھر میں اسے سنبھال لوں گا۔ کھڑکی میں کھڑے کھڑے ہیلگا نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ان اوقات میں سڑکوں پر کافی ٹریفک ہوتا ہے، اسی لیے آرچر کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تاہم کوئی دم میں وہ آنے ہی والا ہے۔ پھر تیز رفتاری سے آتی ہوئی فائٹ 125 کار اسے سڑک پر دکھائی دی۔ جلدی سے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے ہیلگا نے آرچر کی ایک جھلک بھی دیکھ لی۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، لوری، وہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، کوئی فکر نہ کرنا۔ باورچی خانے سے لوری کی آواز سنائی دی، میں قریب ہی رہوں گا۔ کار کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور 3 لمحوں بعد صدر دروازے کی گھنٹی ٹنٹنانے لگی۔ ہیلگا نے قدرے ہلکی آواز میں پکار کر کہا، لوری، احتیاط سے کام لینا۔ تم فکر نہ کرو میڈم۔ لوری کی آواز پہلے کی نسبت مدھم تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں صدر دروازے کی گھنٹی دوبارہ زور سے بجی۔ ہیلگا نے اپنے حواس مجتمع کیے اور حال عبور کر کے دروازہ کھول دیا۔ آرچر پریشانی کے عالم میں اندر آ گیا۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بھاری بھرکم چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں کی چمک ماند ماند سی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پوچھا، کیا وہ فوت ہو گیا ہے؟ ہیلگا نے پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھا، مڑی اور کمرہ نشست کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ آرچر بھی تیز تیز سانس لیتا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ کمرہ نشست کے دروازے پر رک کر ہیلگا نے کہا، اپنا کوٹ اتار دو جیک، یہاں کافی حرارت ہے۔ اضطراری حرکات کے ساتھ کوٹ اتار کر ہال کی میز پر پھینکتے ہوئے آرچر نے دوبارہ پوچھا، ہیلگا، کیا وہ مر چکا ہے؟ ہیلگا کوئی جواب دیے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ وسط میں پہنچ کر وہ رکی اور مڑ کر بے حس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آرچر نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں پھر اپنا سوال دہرایا، ہیلگا، مسیح کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیا وہ مر گیا؟ کون مر گیا ہے؟ یہ سوال سن کر آرچر کے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں مڑ گئے۔ وہ ہیلگا کو گھورتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا کہ ایک اہم واقعہ ہو گیا ہے اور ہینکل نے تمہیں فون کیا ہے۔ آرچر کے چہرے پر تفکر اور شکوک کی پرچھائیاں تیز ہو گئیں۔ اس نے بدگمان نگاہوں سے ہیلگا کو نوازتے ہوئے کہا، یہ آخر کیا ہے؟ تمہارے الفاظ سے تو یہ گمان ہوتا تھا کہ یا تو وہ سخت بیمار ہے یا پھر مر چکا ہے۔ کیا واقعی؟ شاید ایسا ہی ہو۔ بہرحال جیک، تمہیں یہاں بلوانے کے لیے مجھے ایسے ہی الفاظ استعمال کرنے لازم تھے۔ آرچر کا جسم کا سارا خون تیزی سے چہرے پر جمع ہونے لگا۔ سنو کتیا، میرے ساتھ چال بازیاں مت کرو، وہ پھنکارا۔ وہ تصویریں اب بینک میں ہیں اور میرے ایک اشارے پر تمہارا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے، اور اس بات کو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ لاؤ، اب سیدھے ہاتھوں سے سٹاک لسٹ مجھے دو، میں تمہاری چالوں میں نہیں آؤں گا۔ قدم بڑھا کر ہیلگا ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ صورتحال بدل چکی ہے جیک، لسٹ تمہیں نہیں مل سکتی، البتہ تم اپنے بینک کو اب یہ لکھو گے کہ وہ تصویروں والا لفافہ مجھے بھیج دیا جائے، اور فوراً۔ ہیلگا کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آرچر کی شکل مسخ ہو کر رہ گئی۔
جی چاہتا ہے تمہاری بندریا جیسی شکل پر ایک خوبصورت تھپڑ رسید کر دوں۔ آرچر نے نفرت آلود آواز میں کانپتے ہوئے کہا، یا تو تمہارا دماغ چل گیا ہے اور تم مجھے اس غلط فہمی میں ڈالنا چاہتی ہو کہ کروڑوں ڈالر تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں پھر کہتی ہوں کہ حالات بدل چکے ہیں۔ اپنے جوش پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ہیلگا نے کہا، تمہارے پاس صرف 3 یکے ہیں جبکہ اب میرے پاس 4 ہیں، سو تم سمجھ سکتے ہو کہ چوتھا یکا میری جیت کا نشان ہے۔ غصے کی شدت سے آرچر کا جسم ہولے سے کپ کپایا اور چہرے کی ارغوانی رنگت سفیدی میں بدلنے لگی۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور نگاہوں سے ہیلگا کو چھیدنے لگیں۔ آرچر نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بہت خوب، تم ہمیشہ کامیابی سے بلف کرتی رہی ہو، لیکن میں تمہارے چکمے میں نہیں آؤں گا۔ اگر تم نے مجھے بلف کرنے اور دھوکہ دینے کی کوشش جاری رکھی تو سن لو، میں فوری طور پر بینک کو ہدایت کر دوں گا کہ بلا تاخیر وہ تصویریں ہیرمن کو بھجوا دی جائیں۔ میں تمہارے بلف کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ بے وقوف، احمق کتیا، کیا تم اتنا نہیں سمجھ سکتی کہ میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں؟ اگر مجھے جیل ہی جانا پڑا تو تم بھی ہیرمن کی دولت سے گل چھڑے اڑانے کے قابل نہ رہوگی۔ میں تمہیں 2 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ ان 2 منٹ میں یا تو سٹاک لسٹ میرے حوالے کر دو، ورنہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور میری یہ بات پتھر پر لکیر سمجھو کہ یہاں سے جاتے ہی میں تصویریں ہیرمن کو بھجوانے کی ہدایات بینک کو کر دوں گا۔ تمہاری بات اور پتھر پر لکیر، ہیلگا نے تلخی سے مسکرا کر کہا، تمہاری بات کی اہمیت ہی کیا ہے؟ اچھا تو یوں ہی صحیح۔ آرچر نے کف ہٹا کر اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھا، میں تمہیں 2 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ جیک، مہربانی کر کے بینک کو ہدایت کر دو کہ تصویریں مجھے بھجوا دے، اسی میں ہم دونوں کا بھلا ہے۔ 1 منٹ گزر چکا ہے۔ ہیلگا نے مایوسی سے سر ہلا کر اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آرچر نے کف کھینچ کر گھڑی ڈھانپ لی۔ 2 منٹ گزر گئے ہیلگا، اب ہم پارٹنر نہیں رہے۔ جنیوا سے روانگی سے پہلے ہی تصاویر ہیرمن کے ہاتھوں میں ہوں گی، اور جیل جاتے وقت مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ ہیرمن نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور تمہاری زندگی بھی قابل رشک نہیں رہی۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ تیز جھٹکے سے دروازہ کھولا اور پھر لوری کو سامنے پا کر حیرت سے حیران رہ گیا۔ 1-2 لمحوں تک یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے زہریلے سانپ کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا اور توازن برقرار رکھنے کی انتہائی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے اور تسلسل سے جبڑے ہلاتے ہوئے لوری بھی اندر آ گیا۔ اے موٹو، مجھے بھولے تو نہیں؟ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ آرچر نے پوچھا۔ پھر وہ مڑا اور ہیلگا کو گھور کر کہنے لگا، کیا تم نے اسے بلایا ہے؟ تمہیں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا، ہیلگا نے آرام سے کہا، کہ مجھے بلیک میل کرنا آسان نہیں۔ اب وہاں میز پر بیٹھ کر بینک کو لکھ دو کہ تصویریں مجھے بھجوا دی جائیں۔ چلو جلدی کرو۔ اوہ، تو یہ ہے تمہارا چوتھا یکا، آرچر نے بل کھاتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے اس بھڑوے سے میں ڈر جاؤں گا؟ یہ سنتے ہی لوری نے جھپٹ کر آرچر کا بازو پکڑا اور پلک جھپکنے میں اسے موڑ کر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دایاں ہاتھ برقی صورت سے اٹھا اور چٹاک سے آرچر کے منہ پر جا پڑا۔ تھپڑ کی آواز گولی کی آواز کی طرح کمرے میں گونج اٹھی۔ آرچر لڑکھڑایا اور ہیلگا کو اس کے منہ سے کوئی چیز اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے نیچے دیکھا، سونے کا خول چڑھے ہوئے آرچر کے 6 دانت فرش پر اس کے قدموں کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ شدت اضطراب سے ہیلگا نے آنکھیں بند کر لیں اور مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آرچر کی بڑبڑاہٹ سی سنائی دی، پھر لوری کی ہیبت ناک آواز ہیلگا نے سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ ورنہ باقی دانت بھی فرش پر دکھائی دیں گے۔ ہیلگا نے اپنے ہجان پر مشکل سے قابو پایا اور مڑ کر دیکھا۔ خون سے آرچر کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ بالائی 6 دانت سے محرومی کے بعد اس کی شکل بدلی بدلی دکھائی دے رہی تھی، اور لٹکے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ ہیلگا کو بوڑھا، احمق اور بے حد ہراساں دکھائی دے رہا تھا۔ آرچر کی طرف سنگ دلانہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے لوری اس جگہ پہنچا جہاں آرچر کے 6 دانت فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ دانتوں کی طرف دیکھنے کے بعد وہ بولا، اگر تم میڈم کی بات نہ مانے تو تمہارے باقی دانت بھی یہیں پڑے نظر آئیں گے۔ آرچر کے منہ سے خرخراہٹ کی سی آواز نکلی۔ وہ مڑا اور بھاگتا ہوا ہال کی طرف چلا گیا۔ لوری بھی پھرتی اور مستعدی سے لپک کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک اور تھپڑ کی آواز سنائی دی۔
بے حس و حرکت کھڑی ہوئی ہیلگا کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ رہا۔ پھر آرچر کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اتنی ہولناک تھی کہ ہیلگا نے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر حال میں ہونے والی اٹھا پٹک، دھما چوکڑی، کراہوں اور دھینگا مشتی کی دل دوز آوازیں بدستور سنائی دیتی رہیں۔ آخر میں کوئی اتنے زور سے گرا کہ پورا گھر ہل کر رہ گیا۔ ہیلگا بھاگ کر دروازے پر پہنچی۔ آرچر فرش پر چت لیٹا ہوا تھا اور لوری اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ ہیلگا کو دیکھتے ہی لوری نے ایک بھرپور ٹھوکر آرچر کی پسلیوں میں رسید کی۔ آرچر کو جھٹکا سا لگا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بند کرو لوری، بس کرو، ہیلگا نے چلا کر کہا۔ لوری نے تعجب سے ہیلگا کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا اور وہ مسکراتے ہوئے بولا، ابھی اس کا کچھ نہیں بگڑا میڈم، جوان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسے چھوڑ دو لوری اور کچھ نہ کہو۔ بہت اچھا میڈم۔ لوری ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر آرچر کی طرف دیکھ کر بولا، اٹھ موٹو، ذرا اور زور دکھا، ہمت کر۔ آرچر آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور اس کے گھٹنے کپ کپا رہے تھے، منہ کے ایک کونے سے خون نکل رہا تھا اور دائیں گال پر نیل دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلگا یہ منظر دیکھنے کی تاب نہ لا سکی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، لاری بولا، جاؤ اندر سے اپنے دانت اٹھا لو اور شرافت سے خط لکھ دو۔ آرچر نے قہر آلود نگاہوں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ خدا کی قسم، میں تم دونوں کو مزہ چکھا دوں گا، یہ کہہ کر اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں نفرت کے شعلے اگل رہی تھیں۔ ضرور ضرور، لوری نے نرم لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے، چلو اندر ورنہ مجھے پھر تکلیف کرنا پڑے گی۔ لڑکھڑاتا اور گھسٹتا ہوا آرچر آہستہ آہستہ کمرہ نشست میں پہنچا۔ اس نے فرش پر پڑے ہوئے 6 مصنوعی دانت کا سیٹ اٹھایا اور منہ میں لگا لیا۔ میڈم، اس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، تم ہی خط لکھ دو، لوری نے ہیلگا سے کہا۔ اچھا، ہیلگا نے جواب دیا، بیٹھ جا پٹھے، آرام سے، لوری نے آرچر کو مخاطب کیا۔ مزمحل اور شکستہ حالت میں آرچر کرسی پر بیٹھ گیا اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ دشواری سے سانس لے رہا تھا۔ ہیلگا نے تردد سے پوچھا، اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی؟ او نہیں میڈم، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی فکر نہ کرو اور وہ خط لکھ دو۔ ہیلگا نے میز کے پاس جا کر نچلی دراز سے پورٹیبل ٹائپ مشین نکالی اور میز پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھوں پر کپ کپی تاری تھی۔ ان کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے مشین میں کاغذ چڑھاتے ہوئے اسے کافی دقت پیش آئی۔ یہ دیکھ کر اس نے کچھ توقف کیا اور گہرے گہرے سانس لیتی رہی تاکہ کچھ سکون اور دل جمعی حاصل ہو جائے، اور پھر ٹائپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر تک کمرے میں ٹائپ کرنے کی ٹک ٹک اور آرچر کی تیز تیز سانسوں کی آواز گونجتی رہی۔ لوری نے چیونگم کا ایک اور ٹکڑا منہ میں ڈالا اور چبانے لگا۔ بینک کے نام مکتوب ٹائپ کرنے میں ہیلگا کے چند منٹ صرف ہوئے، پھر اس نے مشین میں سے کاغذ نکالا اور اس پر نظر ثانی کی۔ لکھا تھا، ولا بلیوز، کسٹاک نولا 6976، پنام مینیجر سینٹرل بینک آف وارڈ، لاؤسان 1003۔ مکرمی، میں نے کل ایک لفافہ آپ کو بھجوایا تھا جس پر یہ تحریر تھی، یہ لفافہ میری موت واقع ہو جانے کی صورت میں کھولا جائے۔ اس لفافے کے اندر ایک سربہ مہر لفافہ موجود ہے اور اس لفافے کے اندراجات میں کچھ ترمیم کروانا چاہتا ہوں۔ از راہ کرم میرا ارسال کردہ لفافہ بند صورت میں ہی درج بالا پتے پر رجسٹرڈ ایکسپریس میل سے روانہ کر دیا جائے۔ فوری اقدام کے لیے بے حد شکر گزار ہوں گا۔ مخلص، جان لی آرچر۔ ہیلگا نے یہ خط آرچر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ جیک، مگر آرچر اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ متعجب ہو کر لاری آگے بڑھا اور سیدھی انگلی سے اس کی گدی میں ٹھوک دیا۔ میڈم تمہیں کچھ کہہ رہی ہیں موٹو۔ آرچر نے ہولے ہولے سر اٹھا کر ہیلگا کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسا عزم جھلک رہا تھا جسے دیکھ کر ہیلگا کانپ اٹھی۔ تشدد کے ابتدائی مراحل کے صدمے سے وہ بحال ہو چکا تھا اور آنکھوں میں کسی محصور درندے کی چمک پیدا تھی۔ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ ہیلگا نے کہا، میں تمہیں خط پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ آرچر نے کوئی جواب نہ دیا اور چہرے کی خراش کو سہلاتا رہا۔ کسی قدر پھنسی پھنسی آواز سے ہیلگا نے خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، مگر آرچر بے نیازی سے فرش کو گھورتا رہا۔ ہیلگا نے سوال کیا، کیا اس خط پر دستخط کرنے کو آمادہ ہو؟ آرچر نے سر اٹھا کر شعلہ بار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے تمہارے جعلی دستخط کیے تھے۔
تم بھی میری طرف سے جعلی دستخط کر دو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لوری نے بےتاب ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر ہیلگا کی تنبیہی اور سرزنش کی نگاہ نے اسے روک لیا۔ وہ بولی، جیک، میں بتا چکی ہوں کہ میرے پاس 4 یکے ہیں۔ میں تصویریں حاصل کر کے ہی رہوں گی اور تمہیں جلد یا بدیر دستخط کرنا ہی ہوں گے۔ اگرچہ تم کسی شائستہ سلوک کے مستحق نہیں ہو، مگر میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اپنی عافیت چاہتے ہو تو خاموشی سے اس مکتوب پر دستخط کر دو۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ بھڑوا، آرچر نے تیزی سے کہا۔ جب تک تصاویر میرے پاس ہیں تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے بغیر البتہ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ جیک، اگر تم دستخط کر دو تو تصویریں حاصل کرنے کے بعد میرا وعدہ رہا کہ ہیرمن تم پر مقدمہ نہیں چلائے گا، البتہ اس کے اکاؤنٹ سے تمہیں ضرور محروم ہونا پڑے گا۔ میں صدقے دل سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم جیل کی ہوا نہیں کھاؤ گے۔ تمہارا وعدہ میرے لیے ایک کھوٹے سکے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تم انتہائی ذلیل عورت ہو اور تم ایسی دھوکے باز عورت کے وعدے پر میں دستخط نہیں کروں گا۔ لوری نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم سے دستخط کروا دے گا۔ ہیلگا نے اپنے اندر سے ابھرنے والی مایوسی کو دباتے ہوئے کہا، اور اس کے وعدے کا مطلب ہے کہ وہ جبراً تم سے دستخط کروا لے گا۔ جیک، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم جسمانی اذیت کا نشانہ بنو، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ چپکے سے دستخط کر دو۔ آرچر نے بھیجی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں کسی دھمکی سے خائف نہیں، اگر یہ بندر کا بچہ مجھ پر تشدد کرے گا تو زیادہ سے زیادہ میری جان ہی لے سکتا ہے۔ میں مر جاؤں گا اور میری موت کی صورت میں جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ تم جانتی ہی ہو، اور اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو میں ہر ایک سے چھپاتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا دل بڑا کمزور ہے۔ میرے ڈاکٹر نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے کہ ہر قسم کے روحانی یا جسمانی دباؤ سے گریز کرتا رہوں۔ اب اگر تم مجھے لوری کے حوالے کرنا چاہو تو شوق سے کر دو۔ اس بن مانس کے بچے سے کہو کہ میری پٹائی شروع کر دے۔ چیونگم کو تیزی سے منہ میں ادھر ادھر گھماتے ہوئے لوری یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اس کی نگاہیں کبھی آرچر کا طواف کرتیں اور کبھی ہیلگا کا کرتیں۔ ہیلگا کی نگاہوں میں مایوسی دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ اٹھو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، میں اور تمہیں نیچے جا رہی ہیں۔ نہیں، ہیلگا تیزی سے بولی، اسے کچھ نہ کہنا۔ سب ٹھیک ہے میڈم، میں ضرورت کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اس سے نیچے باتیں کروں گا۔ اٹھ موٹو، چل نیچے چلیں۔ آرچر بدک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے دور رہو، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تم دونوں میں سے کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ڈسنے والے سانپ کی سی تیزی کے ساتھ لوری کا ہاتھ آرچر کی کلائی پر جا پڑا، پھر معمولی سی قوت صرف کر کے اس نے کلائی کو مروڑا۔ آرچر گھوما اور منہ پر درد و کرب کی شکنیں لیے آگے کی طرف جھک گیا۔ ہیلگا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں لوری، نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا میڈم، لوری نے مخصوص آہستہ آواز میں کہا۔ یہ مرے گا نہیں۔ کیوں موٹے، مرے گا تو نہیں؟ چل، ٹانگوں کو حرکت دے۔ بے تحاشا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہیلگا دیکھتی رہی، اور لوری اسی زاویے سے آرچر کو ہانکتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پھر ان کی سیڑھیاں اترنے کی آواز سنائی دی۔ مزمحل اور نڈھال سی ہو کر ہیلگا لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور انتہائی خستہ حالت میں کرسی پر ڈھیر ہو کر ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ وہ سوچ رہی تھی تو گویا یہ داؤ ناکام رہا۔ لوری کی مدد قبول کرتے وقت ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ تباہی کو دعوت دے رہی ہے۔ اب آرچر کی موت بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ اس سے تو بہتر یہی تھا کہ وہ بلیک میل کا نشانہ بن جاتی اور آرچر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی۔ اب اگر وہ مر گیا تو… کچھ ایسے ہی اندیشوں سے بےتاب ہو کر وہ اٹھی اور بھاگ کر حال میں آئی۔ لوری تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ ہیلگا نے چیخ کر پوچھا، تم نے اس کا کیا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے میڈم، میں نے اسے تہہ خانے کی ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے، وہی کوٹھڑی جو تہہ خانے کے آخر میں خالی پڑی تھی۔ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ یہ بہتر ہوگا کہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ہم دونوں کچھ باتیں کر لیں۔ وہ کمرہ نشست کی طرف واپس ہو لی۔ اسے یوں کوٹھری میں بند کرنا ٹھیک نہیں لوری۔ میڈم، کیا تمہارے خیال میں واقعی اس کا دل کمزور ہے یا وہ بلف کر رہا ہے؟ ہیلگا نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیاں سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں لوری، نظر تو وہ ایسا ہی آتا ہے، مگر مجھے پتہ نہیں، اگر تم نے مار پیٹ کر کے دستخط حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ مر گیا تو… نہیں لوری، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لوری نے اپنی گدی کو کھجایا۔ کیا میں تھوڑی سی بیئر پی لوں؟ ہاں ہاں، جاؤ پی لو۔
الماری کے قریب فریج ہے۔ وہ شرابوں کی الماری کے پاس گیا اور فریج میں سے بیئر کی بوتل نکالتے ہوئے بولا، یہاں تو کسی شے کی کمی نہیں، ہر چیز تیار ہے۔ میڈم تم بھی کچھ پیو گی؟ نہیں، ہیلگا نے جواب دیا اور پھر اپنی سوچوں میں غرق ہو گئی۔ اس نئی آفت سے نکلنے کی کوئی تدبیر سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے آرچر کی دھمکی یاد آ گئی، خدا کی قسم میں تم دونوں کو مزہ چکھا دوں گا۔ یہ خالی خولی دھمکی نہیں تھی، موقع ملتے ہی وہ اپنے ترکش کے سارے تیر آزمانے سے گریز نہیں کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ لوری بھگوڑا ہے، لوری کے خلاف وہ رپورٹ کر دے گا اور ہیلگا کو تو کسی صورت میں نہیں بخشے گا۔ ہیلگا سے انتقام لیتے ہوئے وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے ایک طویل مدت تک آہنی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا۔ میڈم اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں۔ وہ بیئر کا گلاس ہاتھ میں لیے ہیلگا کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک بات اور سوجی ہے، کیا تمہارے پاس کسی کاغذ پر اس کے دستخط موجود ہیں؟ ہیلگا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں ہیں تو صحیح، مگر میں جال سازی نہیں کر سکتی۔ ذرا مجھے وہ دستخط دکھا دو میڈم۔ لیکن کیوں؟ آخر کس لیے؟ بس تم دستخط تو دکھا دو میڈم۔ مجبور ہو کر وہ اٹھی اور الماری کھول کر ایک ایسی فائل نکال لائی جس میں بزنس کے متعلق آرچر کے دستخطوں والے بے شمار مکتوبات پڑے پروئے ہوئے تھے۔ یہ دستخط کافی ٹیڑھے میڑے تھے اور ان کی نقل اتارنا ہیلگا کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے ایک مکتوب نکال کر لوری کے حوالے کر دیا۔ لوری نے دستخط غور سے دیکھنے کے بعد کہا، بڑے مشکل دستخط ہیں میڈم۔ ہاں، اور اس کا بینک ان دستخطوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ جعلی دستخط فوراً پکڑے جائیں گے، لیکن میکسی آنکھیں بند کر کے یہ دستخط نقل کر سکتا ہے۔ ہیلگا نے جھٹکا کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میکسی کون؟ میکس فرینڈ لینڈر، وہی شخص جس نے میرا پاسپورٹ بنایا ہے۔ وہ آسانی سے جعلی دستخط تیار کر سکتا ہے۔ شکست اور مایوسی کا احساس جو ہیلگا کو کچلے دے رہا تھا دھندلا پڑنے لگا۔ عجیب سی خوشی کی کیفیت میں ڈوبتے ابھرتے ہوئے وہ بولی، کیا سچ؟ لوری کے لبوں پر حوصلہ افزا مسکراہٹ ابھر آئی۔ جو کچھ رون نے مجھے بتایا ہے میڈم، اس کے مطابق رقم کے لیے میکسی اپنے باپ کے جعلی دستخط بنانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ وہ کوئی سوال جواب تو نہیں کرے گا؟ نہیں میڈم، وہ رقم کے سوا اور کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ یہ مکتوب تو دیکھے گا، اس پر میرا پتہ دیا ہوا ہے۔ وہ بعد میں مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے، اسے پورا خط دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، دستخط کے سوا باقی ساری عبارت چھپائی جا سکتی ہے۔ ویسے میکسی کچھ اتنا برا آدمی بھی نہیں، اسے معقول رقم مل جائے تو وہ اس تھالی میں نہیں تھوکتا جس میں وہ کھا رہا ہو۔ اس کام کے لیے کتنی رقم مانگے گا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں میڈم، شاید اتنی ہی جتنی میرے پاسپورٹ کے لیے اس نے لی تھی۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ سستی قیمت پر یہ کام کر دے۔ ہیلگا آگے کی طرف جھک گئی، فرتے شوق سے اپنی ایک ہتھیلی کو وہ دوسری پر رکھ کر جکڑتے ہوئے بولی، تو یہ کام ہو جائے گا نا؟ یقیناً میڈم، کیوں نہیں ہوگا؟ رون نے کہا تھا جیسے بھی ہو تمہاری مدد کروں اور تمہارے کام آؤں، اور میں ہر طریقے سے تمہارے کام آؤں گا۔ تم مجھے رقم دو اور کار استعمال کرنے کی اجازت دو، میں ابھی چل دیتا ہوں۔ بیسل پہنچنے میں مجھے زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس نے گردن کو موڑ کر کارنس پر پڑی ہوئی خوبصورت گھڑی کی طرف دیکھا۔ 2 بجنے کو ہیں۔ 7 بجے کے قریب میں میکسی کے پاس ہوں گا۔ ممکن ہے اسے دستخط بنانے میں گھنٹہ آدھ گھنٹہ لگ جائے۔ بہرحال میں رات کو 2 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ ہیلگا نے کچھ اور سوچنے کی کوشش کی، لیکن پیش افتادہ مصیبت کا کوئی اور حل نہ سوجھا۔ وہ بولی، ہاں ٹھیک ہے، تم کار لے جاؤ، مگر اس کا کیا بنے گا؟ جانے سے پہلے میں اس کا بندوبست کر جاؤں گا۔ اسے کھانا چاہیے اور پینے کو کچھ، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں آدھ گھنٹے میں اس کام سے فارغ ہو کر چلا جاؤں گا۔ ہیلگا نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے سر ہلا دیا اور لوری تیزی سے باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ ہیلگا کچھ دیر تک وہیں بیٹھی اندیشوں کے جال بنتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ اقدام اسے آنے والی مصیبت سے بچا لے گا، لیکن وہ سکون سے کچھ نہ سوچ سکی۔ موجودہ واقعات نے اس کے ہوش و حواس اور سوچنے کی قوت کو مفلوج کر رکھا تھا۔ ایسے میں کسی ناطق فیصلے پر پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ زچ ہو کر وہ اٹھی اور باورچی خانے میں چلی گئی، جہاں لوری آرچر کے لیے انڈے ابال رہا تھا۔ ہیلگا کو آتے دیکھ کر وہ بولا، ان سے میری واپسی تک موٹو کا پیٹ بھرا رہے گا۔ میڈم، اس کے پاس نہ جانا، میں کوشش کروں گا کہ کام ہوتے ہی لوٹ آؤں۔
گاڑی تیز نہ چلانا لوری، خدا کے لیے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھنا۔ میں خیال رکھوں گا میڈم، تم جا کر خط ٹھیک کر دو۔ اچھا۔ ہیلگا کمرہ نشست میں چلی آئی۔ وہاں اس نے 2 کاغذ لیے اور ٹائپ کیا ہوا خط ان کاغذوں کے درمیان یوں چھپا دیا کہ صرف دستخط کرنے کے لیے جگہ سامنے رہی۔ اب اس نے دونوں سادہ کاغذوں کو جمایا اور اس کاغذ کو تہہ کر دیا جس پر دستخط مطلوب تھے۔ اس کے بعد اس نے فائل سے نکالا ہوا آرچر کا خط بھی اسی طرح 2 سادہ کاغذوں میں چھپا دیا کہ صرف آرچر کے دستخط دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب کاغذوں کو احتیاط سے لفافے میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ایک دن کی تاخیر ناگزیر ہے۔ جعلی دستخط کیے بغیر بینک کو خط روانہ کرنا عاقبت نا اندیشی کے مترادف ہوگا۔ وہ یہ یقین کر لینا چاہتی تھی کہ جعلی دستخط ہر طرح سے بینک کے لیے قابل قبول ہیں۔